بحمدہ تعالی آج حفاظ کرام نے نماز تراویح میں 18 پارے مکمل کر لیے۔ سورہ مؤمنون اور پھر سورہ نور، ان دونوں صورتوں کو مکمل پڑھا گیا، اور پھر ان دونوں صورتوں کے بعد سورہ فرقان، اس کا ابتدائی حصہ، اس کے 2 صفحات تقریباً جو ہے آج حفاظ کرام نے پڑھ لی ہے۔ سورہ مؤمنون میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی احکامات نازل فرمائے، کئی چیزوں کے تعلق سے اللہ نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی۔ سورہ نور میں اگر آئیں گے آپ تو سورہ نور میں بھی بہت سارے احکامات اور بہت ساری چیزوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کو تنبیہ آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ سورہ مؤمنون کی شروعات ہوتی ہے قد افلح المؤمنون سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بیان فرماتا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی، ایمان والے کامیاب۔ اب ایمان والے کون ہیں، اس کو ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفتیں آگے بیان فرمائی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، جن کی نمازوں میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ نماز ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کریں۔ زیادہ جلد بازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیں کام نہیں لینا چاہیے۔ ایک صحابی رسول کے تعلق سے آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے اور انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ کھڑے ہو جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں ادا کی۔ وہ دوبارہ گئے اور پھر دوبارہ انہوں نے نماز ادا کی، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر آئے تو پھر حضور نے دوبارہ ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ دوبارہ نماز ادا کرو۔ تو پھر بعد میں صحابی رسول نے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ نماز میں تعدیل ارکان ہونا چاہیے، یعنی تمام ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ رکوع میں جتنا جھکنا چاہیے اتنا جھکو، اور رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ رکوع سے کھڑے ہو رہے ہیں اور سیدھے سجدے میں چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر سجدے سے اٹھنا بھی سیدھا، سجدے سے اٹھنے کے بعد تمہاری پیٹھ جو ہے بالکل سیدھی ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جاؤ، ایسا نہیں کہ آدھا اٹھے اور پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ جلد بازی میں نماز ہمیں ادا نہیں کرنا چاہیے، پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ارکان کو پورے مکمل ادا کرنے چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی کئی صفتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی صفت نماز میں خشوع ہو اور لغو کاموں سے اعراض کرنے والا، یعنی مومن جو ہے وہ کبھی بھی بیکار کے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ کسی کو فائدہ پہنچانا ہو تو ایسا کام وہ کرے گا، لیکن جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی کوئی فائدہ ہے، ایسے کاموں میں مومن جو ہے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر والذین هم للزکاة فاعلون، مومن وہ ہے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مومن وہ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کامیاب مومن کون ہے؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جو امانت دار ہیں، جو وعدے کے پکے ہیں، وہ اہل ایمان ہیں، وہ مومن ہیں۔ مومنین کے صفات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ مومنون کی تلاوت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے تو اس میں کئی ایک احکامات ہیں۔ سورہ مومنون کا جو اختتام ہوتا ہے وہ آخری آیات یہ ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے،
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف جو ہے لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، ہم نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف واپس لوٹائے جاؤ گے، اس وقت تمہیں ہر کام کا، ہر لمحے کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ان آیات کے ساتھ سورہ مؤمنون کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ مؤمنون کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ سورہ نور بڑی ہی اہم سورہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں زانیہ اور زانی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری ہی آیت میں بیان فرمائی۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانیہ اور زانی ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کون سے زانی اور کون سے زانیہ؟ غیر شادی شدہ۔ غیر شادی شدہ لڑکے نے یا غیر شادی شدہ لڑکی نے جو ہے کسی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کر لیا، اور وہاں پر اسلامی عدالت ہے، قاضی کے پاس جو ہے ان کا جرم ثابت ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ زانیہ کو اور زانی کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کتنے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یعنی اس قدر یہ گھنونا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ بھی کیسے؟ ایسا نہیں کہ مطلب کسی قید خانے میں اندر جو ہے کوڑے مارے جائیں، نہیں، بلکہ کھلے عام ایک میدان میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زانیہ اور زانی کو جو سزا دی جائے گی اسے مؤمنوں کی ایک جماعت اس کو دیکھے گی، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ چیز عبرت بنے۔ تو کھلے میدان میں زانیہ اور زانی کو لایا جائے گا، اور پھر ان کو، اگر لڑکا ہے زانی ہے تو اس کو کھڑے کھڑے جو ہے کوڑے برسائے جائیں گے، اور اگر لڑکی ہے جس نے زنا کیا ہے تو اس کو بٹھا کر جو ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ غیر شادی شدہ ہے۔ لیکن اگر شادی شدہ لڑکا یا شادی شدہ لڑکی جو ہے شادی ہونے کے باوجود، حلال ذریعہ ہونے کے باوجود، اپنی جائز خواہش کو مکمل کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ موجود ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کے حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ایسے شخص، ایسے مرد یا ایسے عورت کے وجود کو اس زمین پر برداشت ہی نہیں کرتا، بلکہ اب حکم یہ ہے کہ جو شادی ہونے کے بعد زنا کے کام میں مبتلا ہو، ایسے لڑکے کو، ایسے مرد کو یا ایسی عورت کو جو ہے سنسار کیا جائے، اور اس کے اوپر پتھر برسائے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، بہت مشہور صحابی رسول ہیں، بہت ہی کیا کہتے ہیں دردناک واقعہ ہے آپ کا، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے ان کے اندر کتنی سچائی تھی۔ حضرت ماعز اسلمی سے جو ہے ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے، زنا۔ اب ایک ہوتا ہے نا، جیسے کسی سے زنا سرزد ہو گیا، وہ ہے کہ مطلب چلو کسی کو معلوم نہیں ہے، اور جب کسی کو پتہ چلے گا تب دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ زنا کا ارتکاب ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ گناہ سرزد ہونے کے بعد ایک دم بے قرار ہو گئے کہ اب میں کیا کروں، کیسے اس گناہ کے بوجھ کو میں اپنے سے ہلکا کر سکتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں منحوس ہو چکا ہوں، گناہ کی نحوست جو ہے میرے اندر آ چکی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر دے گا۔ وہ صحابی رسول گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے، بے قراری، مطلب ان کو چین نہیں آ رہا ہے کہ مطلب کس طرح میں اپنے آپ کو جو ہے اس گندگی سے جو ہے بالکل پاک کر لوں۔ پھر آئے، پھر بے قرار ہو کر طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ماعز جاؤ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ دوبارہ گئے، روئے، گڑ گڑائے، توبہ کیے، لیکن پھر بھی چین نہیں آیا۔ تیسری بار پھر حضور کی خدمت میں حاضر آتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اب حضور پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنے بے قرار ہو رہے ہو؟ حضرت ماعز اسلمی اب عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا منہ پھیر لیتے ہیں،
اصل میں اگر کوئی ایسا گناہ جس میں حد لگتی ہے، جس میں سزا جاری ہوتی ہے، اگر خود مجرم آ کر قاضی کے سامنے اقرار کر لے تو سب سے پہلے قاضی جو ہے نا اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ اپنے اقرار سے پھر جائے. اگر وہ اپنے اقرار سے پھر گیا تو اسے سزا نہیں ملے گی، قاضی جو ہے بری الذمہ ہو جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا کہ حضرت مالک یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ جو سزا ہے وہ جان رہے ہیں حضور بھی کہ کس طرح کی سزا ان کو ملے گی. اگر حد جاری ہوگی تو پھر شادی ہو چکی تھی حضرت مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک طرف منہ پھیر لیتے ہیں. حضرت مالک اسلمی اٹھ کر ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چہرے کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، لہذا مجھے آپ جو ہے مجھ پر جو دنیاوی سزا ہے وہ دنیاوی سزا آپ مجھے میرے اوپر حد جاری کر دیں. میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کا بوجھ لے کر، اس گناہ کا دھبا لے کر میں حاضر نہیں ہونا چاہتا. میں دنیا ہی میں اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہتا ہوں. میں جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دو مرتبہ اعراض کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ ذرا دیکھو تو یہ کہیں نشے میں تو نہیں ہے، یہ کہیں نشے میں تو نہیں ہے کہ آ کر اس طرح مطلب ضد پہ ضد کیے جا رہا ہے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، چہرے کے قریب جاتے ہیں اور پھر آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انہوں نے کوئی شراب وراب نہیں پی رکھی ہے، یہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہے. اللہ اکبر. اب کوئی راستہ نہیں بچا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سوائے اس کے کہ ان کو سنساری کا حکم کر دیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مائز کو لے جاؤ اور سنسار کر دو. اللہ اکبر. لے جایا گیا میدان میں، حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ کھڑا کیا گیا اور صحابہ اکرام سب کے سب جمع ہو گئے اور سب نے مل کر سنساری کی. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت مائز اسلامی رضی اللہ تعالیٰ جب بہت زیادہ چوٹوں سے نڈھال ہو گئے اور چوٹوں کی تاب نہ لا سکے تو ایک مرتبہ اٹھ کر جو ہے آپ دوسری طرف بھاگ رہے تھے، تو پھر دوبارہ اس طرف جو ہے اس طرف سے سنساری کی گئی، یہاں تک کہ کسی جانور کی کوئی ہڈی تھی اس سے جو ہے کسی ایک صحابی رسول نے جو ہے ان کو پھینکا تو پھر وہ شاید آپ کے سر پر پڑی اور پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہوا. اب جب انتقال ہوا تو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس جنازے میں شریک تھے. آپ جو ہے اس جنازے میں شریک تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، اس لیے کہ آپ کے وفادار غلام تھے حضرت مائز اسلامی رضی اللہ تعالیٰ. کسی نے جو ہے اس طرح کی بات کی کہ مائز نے تو زنا کیا تھا اور اس کی نماز جنازہ میں حضور آ رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات جو ہے کر رہا تھا جو حضور کے کانوں میں پڑی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ تم صرف یہی دیکھ رہے ہو کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے جیسی سچی توبہ کی ہے تمہیں پتہ نہیں اگر اس کی توبہ کو پوری روئے زمین پر پھیلا دی جائے تو تمام لوگوں کے لیے اس کی ایک توبہ کافی ہو جائے. اس نے اتنی پکی توبہ کی ہے، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ بالکل اس گناہ سے پاک و صاف ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا. تو زنا کی جو سزا ہے نا وہ بڑی ہی خطرناک سزا ہے. اس سے جو ہے ہمیں اس کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس قدر گھنونا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کس قدر ناپسند فرماتا ہے. یہاں تک آتا ہے، میرے نوجوانوں سے میں خاص طور سے گزارش کروں گا، جب آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے نا تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. وقت زنا، جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا تو گویا وہ ایمان پر نہیں مرا. تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہے. ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے جو اس راستے کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے، اسی لیے قرآن پاک میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی ایسے کام جو تمہیں زنا تک لے جا سکتے ہیں ان چیزوں سے بھی تم اپنے آپ کو روک لو، اپنی نگاہوں کی سب سے پہلی حفاظت کرو. اسی صورت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں کو اور مؤمنات کو الگ الگ حکم دیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب مؤمنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے فرمائیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اس لیے کہ نگاہوں کی حفاظت ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو جو ہے زنا سے بچاتی ہے.
اگر آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھ لے تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے زنا سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔